امریکہ کا چین سے نمٹنے کے لیے جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ اتحاد۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعہ کو اقوام متحدہ میں 4 رکنی سیکورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہیں عام طور پر دی کوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر رسمی اسٹریٹجک فورم ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا شامل ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق دی کوڈ کے نام سے معروف اس اتحاد میں شامل تمام 4 ممالک کا مشترک نقطہ یہ ہے کہ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا توڑ کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ جمعے کو جاپانی وزیر اعظم توشیہیدے سوگا، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے مل کر ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک کی حمایت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب امریکہ کے ایشیا سے متعلق پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت امریکہ اور اس خطے میں اپنے سفارتی روابط بڑھا رہا ہے، جبکہ جاپان چین کے بڑھتے ہوئے عسکری رسوخ کے خلاف سخت مواقف اپنائے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے سے بھی یہ بات عیاں ہے کہ امریکہ ایشیا کے بارے میں کافی دلچسپی سے اقدامات کر رہی ہے۔ اس نازک موڑ پر یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ کوڈ آگے جا کر کیا کرتا ہے۔ آسٹریلیائی اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے سینئر تجربہ کار میلکم ڈیوس نے کہا کہ جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کے دور سے اتحاد کوڈ کی ابتدائی جڑیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کم اہمیت کے حامل سیاسی اور معاشی مکالمے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب ایشیا پیسیفک کے خطے کا ایک بہت اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ میلکم ڈیوس کے مطابق کوڈ ایشیائی نیٹو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ واضح طور پر کوآپریٹو سیکورٹی اپروچ کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا چین سے نالاں کیوں؟ کوڈ نامی یہ اتحاد ابتدائی طور پر 2007 میں تجویز کیا گیا تھا، لیکن اسے ایک دہائی کے لیے روک دیا گیا۔ پھر اسے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں چین کے اقتصادی اور عسکری سپر پاور کے طور پر اٹھان کے دوران بحال کیا گیا۔ 2017 کے بعد ایشیا میں سفارتی ماحول نمایاں طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور کوڈ نے پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اپریل 2020 میں آسٹریلیا اور چین کے درمیان تعلقات میں اس وقت بڑی تنزلی آئی جب آسٹریلیا وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کووڈ-19 وبا کے آغاز کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیجنگ نے آسٹریلیائی ایشیا پر تجارتی پابندیاں لگا کر جوابی کارروائی کی اور ان دونوں ممالکت کے تعلقات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ دوسری جانب واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات جو ٹرمپ کے دور میں خراب ہوئے تھے، نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں مزید خراب ہو گئے، لیکن امریکہ نے چین پر قابو پانے کے لیے ایشیا میں اپنی سفارتی سرگرمیوں کو مستحکم کیا ہے۔ جاپان نے ابھی خطے میں امریکہ کی زیادہ دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے اور جاپان نے گزشتہ 1 سال کے دوران بیجنگ سے تیزی سے چوکنا ہو گیا ہے۔ ستمبر میں CNN کے ساتھ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جاپان وزیر دفاع نوبو کیشی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جاپان میں چینی کارروائی کے خلاف مشرقی بحیرہ چین میں اپنی سرگرمی کا بھرپور دفاع کرے گا۔ امریکہ کے جرمن مارشل فنڈ میں ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ہونیکی گلیسر نے کہا کہ بھارت اب کوڈ کا سب سے زیادہ محتاط رکن ہے اور یہ گروپ دفاعی تعاون اور چین کی مخاصمت کو آگے بڑھانے کے لیے کس حد تک تیار ہے، یہ انڈیا پر منحصر ہے۔ 2020 کے وسط میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تصادم جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دہلی بیجنگ سے دشمنی کرنے سے گریزاں ہے، تاہم 2021 کے اوائل میں جرنل آف انڈو پیسیفک افیئرز میں نئی دہلی میں سینٹر فار لینڈ وارفیئر اسٹڈیز کی ریسرچ فیلو امرتا جش نے لکھا کہ انڈیا ابھی بھی فوجی مشقوں، ہتھیاروں کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے منتقلی جیسے اقدامات سے امریکہ کے قریب جاتا دکھائی دے رہا ہے۔